بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لاہور رنگ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور. ناظرین, آج ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز میں. یہ ڈائریکٹوریٹ جو ہے یہ بیسیکلی بنا ہے یونیورسٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے روزمرہ کے امور اور دیگر جو ان کے معاملات جو کہ پرسنلی ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے. تو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کے انٹروڈکشن سے پہلے میں ان کی ایک اور جہت کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. وہ ہے کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی اینڈ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں. تو ایک یونیک قسم کی ڈگری ہے جو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کروا رہے ہیں. یہ ڈگری کس طرح سے مختلف ہے دیگر جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیمیکل انجینئرنگ ہے, مکینیکل انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ ہے اور دیگر جو اس طرح کی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈگریز ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کے امور جو ہیں اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ ہے یہ ڈگری ایک عام ایک لے مین ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ دور دراز علاقے سے آتا ہے, وہ ایف ایس سی کر کے اس کے بعد اپلائی کرتا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہو کہ جو سوچ کر وہ آپ کی ڈگری لے, ایک اسٹوڈنٹ آپ کی ڈگری لینے کے لیے کیوں آئے؟ تھینک یو ویری مچ جی راشد صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, آپ ایک عام شخص جو ہے وہ نارملی واقف ہے الیکٹریکل انجینئرنگ سے, میکینیکل انجینئرنگ سے, سول انجینئرنگ سے جی, لیکن انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ کی جو ڈگری ہے اٹ از کمپیریٹیولی بٹ ڈفرنٹ دین دیز بیسک سارٹ آف ڈگریز. صحیح. دیکھیں, کوئی بھی جو ڈگری ہوتی ہے خاص طور پہ انجینئرنگ کی ہو یا کوئی بھی ہو, اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں جس لوکیلٹی میں وہ آفر ہو رہی ہے وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. صحیح. چونکہ جو بھی جاب مارکیٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے اس ڈگری کی امپورٹنس اس ریجن کے اندر خاص طور پہ. اس وقت دنیا میں چونکہ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے, دیر از اے کمپٹیشن دنیا میں 3 باتوں کے اوپر ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوالٹی پروڈکٹ بنے, اس کی کاسٹ بھی کم ہو اور وہ مجھے ڈیلیوری بھی ان ٹائم ملے. صحیح. اب یہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ فرض کریں میں بھی ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں, آپ بھی ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں, تو اب کمپٹیشن جو ہے ان 3 باتوں کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈے بائی ڈے اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو بھی بڑھانا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کاسٹ کو کم کرنا ہے, اور اس کی ڈیلیوری بھی جب آپ کو چاہیے ملنی چاہیے. اب یہ تینوں آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. یہاں پہ آ جاتا ہے رول آپ کے انڈسٹریل انجینئرز وغیرہ کا. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ اوکے آپ نے ایک پروڈکٹ کو کوالٹی پروڈکٹ کیسے بنانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروڈکشن لاسز کو کیسے منیمائز کرنا ہے. چونکہ لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ ایک عام کمپنی اگر وہ ایک عام روٹین کے حساب سے, ہم سگما لیول کے حساب سے بات کرتے ہیں, اگر وہ 3 سگما پہ چل رہی ہے تو وہ اپنی جو بھی اس کا ریونیو ہے اس کا 30 سے 35% لوز کر رہی ہوتی ہے. اچھا. اب اگر ایک کمپنی جو 6 سگما فار ایگزامپل لیول کے اوپر چل رہی ہے جس میں ڈیفیکٹ ریٹ بہت کم ہے, تو وہ اپنا جو لاس ہے اس کو منیمائز کر کے جسٹ لیس دین 5% اس کے لاسز ہوتے ہیں. اب آپ یہاں پہ کمپیرزن کر لیں, ایک کمپنی جو 35% لاسز کر رہی ہے, ایک کمپنی جو لیس دین 5% کر رہی ہے. اب اگر آپ اپنی کمپنی کے پروڈکشن سسٹمز کو لاسز کو منیمائز کر لیں تو یوں سمجھ لیں کہ 30% یا 25% تو ایٹ لیسٹ آپ نے وہیں سے کما لیا. صحیح. نہیں سر, میں اسی طرف آنے لگا ہوں نا جی. اب میں عرض کرنا کہ انڈسٹریل انجینئر کیا کرتا ہے, دس از دا رول آف دا انڈسٹریل انجینئر, کہ وہ آپ کو کمپنی کو بتائے گا کہ آپ نے اپنے لاسز کو کیسے کم کرنا ہے, سسٹمز کو کیسے آپٹیمائز کرنا ہے, آپ نے اپنے سپلائی چین سسٹم کو کیسے بیسٹ مینج کرنا ہے تاکہ آپ ان ٹائم ڈیلیوری دے سکیں. صحیح ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کو بیسٹ ڈیزائن کیسے کرنا ہے اور اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکیں. اینڈ
یہ وہ انجینئرز ہیں جو ہمارے جیسے ملک کو اس وقت چاہیے، چونکہ ہم بیسک ریسرچ نہیں کر رہے اس طرح کی. ہمارے پاس زیادہ، مثال کے طور پہ ہمارے ہاسپٹلس ہیں، پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں اس کی ایفیکٹو یوٹیلائزیشن کے ایشوز ہیں. ہم اپنے ریسورسز کو، ہم اپنی کمپنیز کو، پی آئی اے بہت بڑی کمپنی ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو ایفیکٹولی مینج نہیں کر رہے. ہم ہمارے اس کے پروڈکشن، ہمارے جو اس کے جو سسٹمز ہیں، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے آپٹیمائز نہیں کیا ہوا، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر رہے. ہمارا ریلوے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی بہترین ادارہ ہے، لیکن اس میں ایشو ریسورسز کا نہیں ہے، اس میں بیڈ مینجمنٹ کا ہے. اب یہ جو انڈسٹریل انجینئرز ہیں، ایک کانسیپٹ نارمل یہ ہے کہ دے آر اونلی فار دا انڈسٹری. نو، ایک انڈسٹریل انجینئر ایکولی افیکٹو ہے ایک ہاسپٹل میں بھی، ایک ایئرپورٹ کے اوپر بھی، ایک اپنا ریلوے ڈپارٹمنٹ میں بھی، اور ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں. چاہے کہ کہیں پہ سروسز فراہم کی جا رہی ہیں وہاں پر بھی اس کا مطلب میں جو سمجھا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے اکانومی کے ساتھ. اس کا ڈائریکٹلی لنک ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی آرگنائزیشن ہے، ویدر یو آر ڈیلیورنگ سروسز اور پروڈکٹ، دیکھیں دونوں کے پیچھے سسٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق صرف اینڈ پہ آ کے پڑتا ہے. جب آپ سروس ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اینڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ انٹینجیبل ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا. جو آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہاں پہ یہ موبائل ہے تو وہ اینڈ پہ آپ کو نظر آئے گا ٹینجیبل، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھیں وہاں پہ بھی سپلائی چین ہے. اچھا. وہاں پہ بھی آپ کی ہیومن ریسورس ہے، وہاں پہ بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ بھی آپ کا انٹریکشنز ہیں، وہاں پہ بھی سارا کچھ ہے. آپ ایک مینوفیکچرنگ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی سارا کچھ ہے. تو اب ان سسٹمز کو کون مینج کرے گا، کون ان کو اتنا ایفیکٹو بنائے گا کہ آپ کی لمبی لائنیں لگیں، ٹھیک ہے، کون ان کو اتنا سٹریم لائن کرے گا، ان کی مینٹیننس پراپر ہو رہی ہو اکوپمنٹس کی، ان کے شٹ ڈاؤنس نہ ہو. تو یہ سارا کچھ all these things are being managed by the industrial engineers. اچھا سر ٹھیک ہے. مجھے تو دیکھنے میں بات بھی آپ سے کر رہا تھا تو مجھے تو میں حیران بھی ہوا کہ 44 ایئر آپ کی ایج ہے. 43 ایئر چلے 43 ایئر ایج ہے آپ کی، اور آپ جناب گریڈ 21 کے پروفیسر ہیں. میرا خیال ہے اتنی ینگ ایج میں کوئی اور پروفیسر مجھے تو خال نظر آتے ہیں، ڈھونڈنے کو تو شاید مل جائیں گے. تو آپ نے یہ کس طرح سے پروفیسر بنا ہے؟ کوئی سفارش تو نہیں کروائی کہیں سے؟ الحمدللہ جی، تھرو آؤٹ میں not only the first divisioner but among the top جو مارکس ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا کیریئر. یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں ابھی یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں. I have been the part of quality productivity and innovation component جو تھا پلاننگ ڈویژن پلاننگ کمیشن آف پاکستان کا، میں نے اس میں کام کیا ہے، اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ 3 سال جو ویژن 2025 تھا اس کے اوپر اس کا جو کوالٹی پروڈکٹیوٹی اور انوویشن کا A to Z فریم ورک میں نے لکھا ہے. انشاءاللہ I can claim it. اچھا. اس کے علاوہ یہ جو آنے والا وقت ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی یہاں پہ اب آپ کو وہ جو پرانا وقت تھا وہ کافی حد تک گزر چکا ہے کہ جس میں آپ کو بوڑھے پروفیسرز نظر آتے تھے، لیکن اب بہت سارے نوجوان جو ہیں ہمارے پروفیسر جو ہے نا، عموماً تاثر یہی ہے کہ پروفیسر بنتے ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچ جاتا ہے، لوگ 50 سے اوپر چلے جاتے ہیں، 55 کے قریب جا کے انہیں پروفیسر بنایا جاتا ہے. 4-5 سال، کئی تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے آخری سال میں لوگوں کے پروفیسرشپ کے کیسز ہوئے. چلیں جی بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن جو ہے بڑی ہینڈسم ذرا ہو جائے تو چلیں جاتے انہیں فیسیلیٹیٹ کر دیں. نہیں راشد، میں ایک عرض کروں، لیکن جو ہمارا سکل سیٹ ہے نا، جو ہمارے ابھی تو ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہے کہ ہم نے کتنی سرٹیفکیشنز کیا کچھ انگلینڈ امریکہ کیا پڑے ہوئے ہیں. اس سکل سیٹ کے پاکستان میں لوگ آتے ہی نہیں ہیں، پہلا پوائنٹ. اور شاید اسی وجہ سے اس شعبے میں خصوصاً اس اسپیسیفک ڈگری میں ہمیں یونیورسٹیاں اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتی نظر ہی نہیں آتی. جب ہم بھی اسکالرشپ پہ گئے تھے، ان مائی کیٹیگری آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا ہول کنٹری، اور ہمارے پاس ایسے اسکالرشپ آفر ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ جی انگلینڈ چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں فلاں، اور ہم اپنی مرضی سے آپٹ کر رہے تھے، نہیں میں نے ادھر نہیں جانا. اور باخدا یہ ہم سب غریب لوگ تھے، میڈیوکرز، اور کوئی سفارش نہیں، کوئی کچھ نہیں، کبھی کیسا نہیں ہوا. اور یہ سب اللہ کی دین ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور میں اپنے ایک چیز، ہم اپنی نیشنلٹی سارا کچھ چھوڑ کے آئے انگلینڈ سے، اس میں ہمارے ذہن میں کم از کم میں اپنی بات کروں، اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کے ذہن میں صرف ایک ہی تھا کہ یار اگر ہم نے اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے.
میرے موجودہ وی سی صاحب اور ہمارے بہت سارے دوسرے رفقا اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی اپرچونیٹیز ہیں. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پروفیسرز جو ہیں وہ اپنی پروموشن کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اور اپنے فیسلٹیز اور پرکس اینڈ پریویلیجز کے حصول کے لیے ان کی جنگ ہوتی ہے. اگر کوئی لیکچرر ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں کسی طریقے سے اسسٹنٹ پروفیسر بن جاؤں, اسسٹنٹ جو ہے وہ ایسوسیٹ بننے کے تگ و دو میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہمارے پروفیسرز کا کوئی فوکس ہمیں ڈی فوکس ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہماری یونیورسٹیوں میں اوورآل میں اگر بات کروں. بہرحال سر یہ ایک معاشرے کا ٹرینڈ ہے, میں اس کے اوپر بہت زیادہ کمنٹ نہیں کر سکتا. ایسا بھی نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ہمارے بہت سارے ینگ پروفیسرز دوست, they are very competent, they are very sincere with their jobs. ہیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ فیکٹر ہے, لیکن میں آنے والے دنوں کے حوالے سے میں بہت ہوپفل ہوں. مجھے آنے والا پاکستان, مجھے آنے والی یونیورسٹی, مجھے آنے والے دن بہت اچھے نظر آ رہے ہیں بخدا. بہت اچھی اپروچ ہے سر آپ کی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک تو ہمارے پروفیسرز کا, کیونکہ آپ کا انڈسٹریل انجینئرنگ کا شعبہ ہے, ہمارے پروفیسرز کا انڈسٹری میں کیا کردار ہونا چاہیے, ہمیں کیوں نظر نہیں آتا, اس بارے میں بات کرتے ہیں. اور آپ کے بطور ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز کیا کیا معاملات چل رہے ہیں اس بارے میں بھی ڈسکشن ہم کریں گے. لیکن فی الوقت ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب, پنجاب یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں اسٹوڈنٹ افیئرز کے, جسے ہم عرف عام میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر بھی کہتے ہیں. اچھا سر, بات بریک سے پہلے ہم کر رہے تھے انڈسٹری اور یونیورسٹیوں کی, اکیڈمیا کے آپس میں ریلیشن شپ کی بات چل رہی تھی. سر ایک تو اس میں ہمیں لیکس نظر آتے ہیں, دوسرا یہ کہ ایک پروفیسر ہے اس کا کیا کام صرف پڑھانا ہی ہوتا ہے, صرف کلاس روم تک ہی اس کی زندگی ہے, انڈسٹری میں ہمیں ان کا کوئی کردار نظر ہی نہیں آتا پروفیسرز کا, جبکہ آپ کا شعبہ ہے انڈسٹریل انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈسٹری میں کم ہی آپ کا کردار ہوگا, صرف آپ تو کلاسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہوں گے اور تھیوریٹیکل نالج دے دیا یا پریکٹیکل دے دیا. یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے, یہ میرا نہیں, ہماری یونیورسٹی کا نہیں, بہت سارے, یہ پوری پاکستان کی اکیڈمیا اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا ایک سب سے برننگ ایشو ہے. المیہ کہہ لیں. پاکستان میں جو پروفیسر حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا رول ہے صرف ٹیچ کرنا. صحیح, آف کورس انہوں نے ٹیچ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو گروم کرنا ہے اور بیسٹ نالج دینا ہے. صحیح, لیکن میرے نزدیک خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں جو استاد ہے اس کے لیے یہ نہ صرف کمپلسری ہے بلکہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. اور صحیح طریقے سے اپنی عزت اور مقام وہی شخص بناتا ہے جس کے پاس ویلیڈیٹڈ نالج ہوتا ہے. صحیح, ویلیڈیٹڈ نالج اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے آپ کا تھیوریٹیکل نالج, آپ نے کتاب سے کچھ پڑھا, تو جب تک آپ اس کو اپلائی کہیں پہ نہیں کریں گے تو آپ اس نالج یا اس کانسیپٹ کے بارے میں صحیح طریقے سے آپ کی گرپ نہیں ہو سکتی. صحیح, جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یار اس کا کون سا کمپوننٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے, یا میرے کانٹیکسٹ میں اس کو کیسے ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ویلیڈیٹڈ نالج. صحیح ہے. اس ویلیڈیشن کے لیے ایک جو استاد ہے اس کو ڈیفینیٹلی, خاص طور پہ میری انجینئرنگ لائن یا جو بہت سارے دوسرے ایریاز ہیں اس میں اساتذہ اکرام کو انڈسٹری کے ساتھ اپنا لائسن. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں, ان کا اگلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ سر ہم کیسے کریں جی انڈسٹری میں جائیں. دیکھیں اس میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یو کین ہیو سم جوائنٹ پروجیکٹس ود انڈسٹری, جس میں آپ اپنے ان کے جو پرابلمس ہیں انڈسٹری کے اس کو لیں, سولوشنس دیں. کنسلٹنسی پروجیکٹس, ہم یورپ میں تھے, میں انگلینڈ میں رہا ہوں, وہاں پہ میرے جتنے بھی اساتذہ اکرام تھے دے ہیو بین کوالیفائڈ فرام ہارورڈ, دے MIT, اور سب کے سب کوئی رولز رائس کا کنسلٹنٹ ہے, کوئی بوئنگ کا کنسلٹنٹ ہے, کوئی یعنی ٹاپ لیول کی کنسلٹنسیز ان کی ہوتی تھیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر کلاس پڑھا رہے ہیں, ادھر وہ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. جب وہ انڈسٹری سے آتے تھے انہیں ریئل ٹائم نالج ہوتا ہے کہ اس وقت واٹس ہیپننگ ان دا انڈسٹری, تو وہ آ کے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ پرابلمس شیئر کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو وہ اسٹوڈنٹ ہے جو اس کے پاس ریئل ٹائم نالج ملتا ہے اس کو نا, صحیح اپڈیٹ, اور وہ جو پروفیسر ہوتا ہے وہ جینوئن پروفیسر ہوتا ہے, اور اس کی ایکسپرٹیز جو تھیوریٹیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, جو انڈسٹری کا جو ایک بندہ ہے جس کا تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ اب وہ رابطہ نہیں رہتا, وہ بھی مستفید, انڈسٹری بھی ہوتی ہے اس کے نالج سے. اور آن دا وائس ورسا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس
टीचर के नॉलेज से। एक जो उसका अगला फायदा होता है वो ये है कि यूनिवर्सिटी जब अपने उसको अपडेट करती है करिकुलम को या सिलेबस को, उन्हें पता होता है कि इस वक्त इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, किसकी डिमांड है, ठीक है, वो अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मिसिंग हैं। हमारे प्रोफेसर्स ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन में, मैं उनसे इल्तिजा भी करूँगा कि वो किसी ना किसी हवाले से अपने आप को अलाइन करें, अटैच करें, इंगेज करें विद द इंडस्ट्री, ताकि या जो भी उनका प्रैक्टिकल एरिया है, ताकि उन्हें रियल टाइम चीज़ों की समझ आए। देखें, सोशल फिनोमेना जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अगर आप एक आम माशरे की बात करें तो पिछले 15-20 सालों में माशरा टोटली चेंज हो गया है। अगर आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें, इंडस्ट्री कैसे मैनेज हो रही थी, अप्रोचेस क्या थी, तो जो 20 साल पहले की अप्रोचेस थी वो आज इंटायरली डिफरेंट हैं। तो अब एक बंदा जो अपने आप को उस सिस्टम के साथ अपडेट करके नहीं रखता, अपने आप को उस तरह ग्रूम नहीं करेगा, तो वो तो ऑब्सलीट हो जाएगा। वो क्या पढ़ाएगा? सर, स्टूडेंट को तो हम इंडस्ट्री के लिए तैयार कर लेते हैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान स्टूडेंट्स को तो इंडस्ट्री के लिए तैयार करके भेज रहे हैं और इंडस्ट्री में वो जाके काम भी कर रहे हैं। मतलब एक टीचर है वो खुद करता नहीं है वो काम, उससे लिया नहीं जाता काम एक प्रोफेसर से। तो इसमें डेफिनेटली हुकूमत की नाकामी है, उसकी कोताही है, उसकी पॉलिसीज में उस तरह से नहीं हमें नजर आती इम्प्रूवमेंट, कि उसकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रेंथन होनी चाहिए कि ये चीजें, वो जिस तरह आप कह रहे थे कि कंसल्टेंसी, ठीक है, यूरोप की तो हम मिसाल ही दे सकते हैं ना, मजा तो तब है जब वो हमारे इधर इम्प्लीमेंट हो। देखें, इसमें मैं एक चीज करूं, यहाँ पे हम हर बात गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करके अपना रोल को छोड़ देते हैं ना। यहाँ पे मेरे जाती ख्याल में व्हाट इज माय ऑब्जर्वेशन इज इन द लास्ट 17 years इन पंजाब यूनिवर्सिटी, दिस होल थिंग लाइज ऑन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, गवर्नमेंट ने एक वाइस चांसलर लगा दिया अगले 4 साल के लिए, किसी भी 4 साल के लिए। नो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज दैट होल थिंग जो आप फरमा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं, माशाल्लाह इन्होंने इतनी रिस्ट्रक्चरिंग कर दी लोगों को। मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा इनके पास गया है कोई अच्छा आइडिया लेके, कोई इनोवेटिव कोई थिंकिंग लेके, और उन्होंने उसको सपोर्ट ना किया। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर 72 नए डिपार्टमेंट, 72 और समथिंग राउंड अबाउट दैट नए डिपार्टमेंट्स बने हैं, ठीक है, नई फैकल्टीज नई स्टैब्लिश हुई हैं।